بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يتساءلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكته موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم. حضرات محترم اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے. جوانی یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. والدین بھی اپنے بچوں کے جوان ہونے کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، دن قیامت کے اللہ ایسے نوجوان کو، جوانی میں عبادت کرنے والے کو دن قیامت کے اللہ اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرتے ہیں. جس کی جوانی بڑھاپے کی بات نہیں، بچپن کی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزر گئی، جوانی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزار گئی. بڑھاپے میں بھی اتنے آدمی گناہ نہیں کر سکتا، بچپن جوانی میں ہی گناہ کرتا ہے زیادہ. تو جوانی میں سنبھل کے اس نے گزاری، سنبھل کے اللہ کے در کے اللہ کی عبادت میں گزاری. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے ایسے خوش نصیب کو اللہ عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. جس کو عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ مل گئی، گیا وہ جنت میں، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ بھائی ہم کو بھی گناہ گار ہیں، ہم کو بھی اللہ پاک بعد اپنے فضل و کرم سے دن قیامت کے اپنے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ بٹھائے گا. امید رکھو، قرآن پہ پکے رہو، جڑے رہو، روز کے ساتھ قرآن کو سمجھتے رہو. انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی دن قیامت کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے جنتیوں کی جو عمریں ہوگی نا وہ 33 سال ہوگی. 33 سال جنتیوں کی عمریں ہوگی. یہ 33 سال جو ہے یہ جوانی کی عمر ہے. اللہ جوانی کی عمر نصیب فرمائے گا اللہ پاک صاحب کو دن قیامت کی جنت میں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بوڑھی کو کہ کوئی بوڑھی بھی جنت میں نہیں جائے گی. ایک بوڑھی کو، وہ بوڑھی پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، سب عورتیں جوان ہو کے جنت میں جائیں گی. کوئی بوڑھی کا مطلب یہ کوئی اور بڑھاپے کی وجہ کی حالت میں نہیں جنت میں، جو بوڑھی ہو کے مر گئی تو دن کیا وہ بوڑھی ہو گئی جنت میں نہیں. کوئی عورت بھی بڑھاپے کی حالت میں، بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ سب بوڑھیاں جو مر گئیں جوانی میں مر گئی، سب عورتیں دن قیامت کی جنت میں جوان ہو کے جائیں گی. میرے بھائیو جنت جو ہے اس میں نہ بڑھاپا ہے، نہ پریشانی ہے،
اور نہ کوئی بیماری ہے، نہ نعمتیں چھینی جائیں گی، نہ موت آئے۔ یہاں تو موت نکال دیتی ہے نا، جو مرضی ہو موت آ جاتی ہے، چل گھروں پر نہیں بندے، جنت میں موت ہی نہیں آئے گی۔ تو نہ بندہ خود نکلے جنت میں، نہ اللہ نکالے جنت میں سے۔ قیامت کی جنت میں اللہ اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار بھی نصیب۔ تو محنت کر لو، کوشش کر لو، اس قرآن کی کلاس پہ محنت کر لو، انشاءاللہ یہی نیکی بیڑا پار ہو جائے گی اس نیکی کی برکت سے۔ حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ قرآن میں احکامات بیان ہو رہے ہیں، عمل کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن پہ عمل کرو، یہی نیکی انشاءاللہ اتنی قبول ہوگی کہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس پہ محنت کر لو، اخلاص بڑھنی چاہیے۔ اب ہم وہیں کریں 40-50 ہے، بس آگے نہیں بڑھ رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آگے بڑھنے چاہیے، آگے کلاس بڑھنی چاہیے، 60 ہوں، 70 ہوں، 80 ہوں، 90 100 بڑھنی چاہیے۔ تو دعا بھی فرماؤ، اس کے لیے دعا بھی فرماؤ، محنت بھی کرو، دعا بھی مانگو کہ اللہ پاک اس کلاس کو بڑھا دے، اپنا گھر سارے قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے اللہ بھر دے، سارا تیرے گھر میں قرآن کے اسٹوڈنٹ ہی نظر آئے، طالب علم بھی نظر آئے، دعائیں بھی کیا کرو اور دعوت بھی دیا کرو ساتھی۔ اللہ اکبر۔ بابا سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کرنا شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شول پرہیزگار۔ کہ جوانی میں توبہ کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ بڑھاپے میں تو بگیاڑ بھی توبہ کر لیتا ہے، بڑھاپے میں تو بگیاڑ بھی، کسی بگیاڑ سے کتنے پوچھا ہو بگیاڑ میاں اب تو شکار نہیں کرتا، کہ جی میں نے توبہ کر لی، مگر توبہ نہیں کی، تو کرنے جوگا رہے ہی نہیں، تو شکار کرنے جوگا رہے ہی نہیں، تو کبھی بھی نہ ہٹتا شکار کرنے سے۔ میرے بھائیوں جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے۔ اللہ بڑھاپے میں بھی توفیق دے دے، یہ بھی غنیمت ہے، بڑھاپے میں اللہ توبہ استغفار کی توفیق دے دے، یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے۔ جب کو بوڑھا گناہ گار، اس کی ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزر گئی، لیکن اب اس بوڑھے کی زندگی کی شام ہو گئی، کمر جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں کانپنے لگے، جیب بھی خالی ہو گئی، اولاد برباد کر گئی، گھر کی بہو نے ٹھکرا دیا، محلے والوں نے چھوڑ دیا، اس تنہائی کے عالم میں یہ بوڑھا گناہ گار مایوس ہو گئے، ہر طرف سے اللہ کی طرف آتا ہے۔ اگر اللہ کے در سے بوڑھا گناہ گار خالی چلا جائے، اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ بوڑھے کے آنسوؤں کو دیکھ کر، اس کی دعاؤں کو دیکھ کے اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سال ہر سال کے بعد جب واپس گھر لوٹتا ہے تو جدائی کا مارا ہوا باپ اپنے بیٹے سے اتنا راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ دعا پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، دنیا میں ہی اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، دنیا میں خوش ہو جائے گا آپ کو، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ نکلے گا دنیا میں، بار بار کہہ رہا ہوں، آخر میں جو نکلے گا دنیا میں انشاءاللہ اس کا عطا فرمائے گا، کسی شکل میں اللہ دے دے، صحت کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، خوشحالی، دربار کی، کاروبار کی شکل میں، عزت کی شکل میں انشاءاللہ اللہ دے گا، نہیں معروف رکھے گا اللہ انشاءاللہ۔ خلوص شرط ہے، خلوص کے ساتھ بیٹھو اور قرآن کو سمجھو، خلوص کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ، جو قرآن کے اندر احکامات اللہ ان کے عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے، انشاءاللہ اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ وَاسْتَوَى، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، جب بھرپور جوان ہو گئے، یعنی 40 سال کی جب عمر ہوئی تو آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ کو حکم بھی دیا اور علم بھی دیا۔ حکم سے مراد نبوت اور علم سے مراد علم دین، یعنی ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دے دیا؟ نبوت بھی دے دی اور علم دین بھی دے دیا۔ علم تو اور بھی بڑے ہیں، لیکن بھائی علم دین جو ہے سب علموں کا سردار علم ہے، اس علم کا کوئی علم مقابلہ نہیں کرتا، کیونکہ اس علم سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ پچھلے دور کے اندر لوگ سینکڑوں میل کا سفر کر کے قرآن کا علم حاصل کرتے تھے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے پیدل قرآن کا علم۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے
اپنے گھر میں ہی قرآن کا مدرسہ کھول دیا. کتنے خوش نصیب ہیں. کیا وہ مدرسے میں جانا نہیں پڑتا موٹر سائیکل پہ جی یہ پیدل وہاں چلو جی چلو 2 میل چلو. یہی اللہ پاک نے آپ پہ کرم کر دیا اپنے گھر میں قرآن کا مدرسہ کھول دیا. تو قرآن کا علم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور قرآن کا علم بھی عطا فرمایا تھا. یہ قرآن کا علم اس علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. یہ عظیم شان علم ہے. سب علموں سے کروڑوں علم بھی اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ آپ کو نصیب فرما رہا ہے. فرمایا ہم نے دیا اس کو منہ سے نبوت بھی دی اور علم بھی عطا فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریائے نیل میں ڈال دیا, پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا. اللہ پاک فرما رہے آئندہ بھی اگر کوئی میرے حکموں میں عمل کر کے میرے وعدوں پہ یقین کرے گا ہم اسی طرح اس کو بھی جزا دیتے رہیں گے جس طرح موسیٰ کی والدہ کو ہم نے جزا دی ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام مصر شہر میں اس حالت میں کہ شہر کا جو اہل تھا نا وہ غفلت میں تھے, بے خبری میں تھے. یعنی شہر کے لوگ قیلولہ کے وقت آرام کر رہے تھے. دوپہر کو جیسے لوگ آرام کرتے ہیں نا تو شہر کے لوگ آرام کر رہے تھے, قیلولہ کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں مصر میں داخل ہوئے. اللہ والوں باہر سے آئے ہیں یا گھر سے ہی نکل کے شہر میں داخل ہوئے یہ نہیں قرآن نے بتلایا. داخل ہوئے شہر کے اندر انٹر کہتے جیسے آپ داخل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام شہری لوگ جو تھے وہ سو رہے تھے, قیلولہ کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا فوجد فیہا رجلین بس پایا موسیٰ نے اس شہر میں 2 آدمیوں کو یقتتلان وہ لڑ رہے تھے آپس میں. شہر میں داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام پھر کیا دیکھا 2 آدمی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں. ہذا من شیعتی یہ ایک اس کے گروہ سے وہذا من شیعہ ہے اور یہ دوسرا موسیٰ کے دشمن کے گروہ سے. مطلب یہ کہ ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک فرعونی تھا. یہ دونوں آپس میں کیا کر رہے تھے لڑ رہے تھے. لڑ اس لیے رہے تھے جو فرعونی تھا نا وہ بنی اسرائیل کہہ رہا تھا کہ لکڑیوں گٹھا جو ہے نا اس کو سر پہ اٹھا کے فرعون کے باورچی خانے میں چھوڑ گیا. یہ کہہ رہا تھا فرعونی بنی اسرائیل کو. تو وہ مان ہی رہا تھا بنی اسرائیل یہ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بس ماتا طرح مدد طلب کی اس شخص نے من شیعتی جو اس کے گروہ سے تھا اللہ اس شخص پہ من عدوه جو اس کے دشمن کے گروہ سے تھا. یعنی بنی اسرائیل نے فرعونی کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام نے کیا مدد طلب کی مدد طلب کی. بنی اسرائیلی نے دونوں لڑ رہے تھے بنی اسرائیلی اور فرعونی. بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام گروہ تھا اور فرعون کے گروہ سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بنی اسرائیلی سے کیا مدد طلب کی کہ میری مدد کر. تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کو سمجھایا کہ کیوں اس کو مار رہا ہے کیوں لڑ رہا ہے. جب اس کو سمجھایا نا وہ پیڑے ہی بولے آگے اٹھا بولے فرعونی تھا نا وہ بیچارے کمزور سے بنی اسرائیلی اٹھا بولیا پورا پیڑا بولیا. وہ پیڑا بولیا موسیٰ علیہ السلام سے غصے والے نبی سے بڑے. پھر نبی ایک نبی میں 100 بندوں کی طاقت ہوتی ہے. اتنا طاقت ہوتی ہے ایک نبی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے بڑے یہ جو غصے والے نبی معمولی بات تھپڑ مار کے دیں. ایک دفعہ اس میں آتا ہے ملک الموت آیا روح قبل کرنے کے لیے بغیر اجازت سے ہی قبل کرنے لگ گیا. روح موسیٰ نے تھپڑ مارا آنکھ کر چھڑی آنکھ نکال دی اسرائیل کی. روندا تو اور اجازت لی میرے نبی کو. یہ تم ہر بندہ یہ نہیں سمجھا جیوں جا کے ہاتھ پا لو میرا نبی ہے اجازت لیا کرے طرح سے آنکھ نکال دی تھی. یہ غصے والے نبی سے غصہ چڑھ گیا. موسیٰ سے بولا وہ ایک ظالم سے ظلم کر رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے ساتھ کی بد کلامی کی. تو پھر کیا وہ فوا غزہ ہو موسیٰ علیہ سے مکہ ماریا ایک کو مکہ ماریا. یہ پتہ نہیں کہاں مارا یہ نہیں قرآن میں سر میں مارا گردن میں مارا کمر میں مارا کہاں مارا. مکہ ہمارے ایک کو ماریا مکہ اسی دن کا کام ہو گیا وہی مر گیا دیر ہو گیا. جب بندہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو قال ھذا من عمل الشیطان کہ یہ جو عمل ہے شیطان کے عملوں سے ایک عمل ہے. یعنی ایسے کاموں شیطان خوش ہوتا ہے. انہ عدو مضل مبین شیطان جو ہے نا یہ بہت بڑا گمراہ کرنے والا ہے آدمی. یہ گمراہ ہی کرتا ہے آدمی بہت بڑا گمراہ کرنے والا ہے.
اور جب اس کو اللہ پاک نے نکالا جنت سے اس نے قسم کھائی تھی فبی عزتی کا کہ پروردگار تیری عزت کی قسم ہے ما دامت ارواحہم فی اجسادہم کہ جب تک اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی میں ان کو گمراہ کر کر کے جہنم میں لے جاتا رہوں گا. قسم کھائی تھی اس نے اللہ تیری عزت کی قسم. شیطان ہو گئے دیکھو شیطان اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے. یہاں لوگ غیر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. غوث پاک کی قسم ہے مائی باپ کی قسم یہ قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی وازدفاعی مکانی 3 قسم اللہ نے کھائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اپنی جلالت کی قسم ہے اور اپنے بلند مقام کی قسم ہے جب تک میرے بندے توبہ استغفار کر کے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. لاز ہو 3 قسمیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعونی کو ارادہ کر نہیں قتل کیا بس مکہ مارا مر گیا. مظلوم کو ظالم سے چھڑانے کے لیے مکہ مارا بلد کی مظلوم کی ظالم سے چھڑانے کے لیے بلد کی موسیٰ علیہ السلام نے. اور ہر شریعت میں مظلوم کو ظالم سے چھڑانے کے لیے یہ جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے چھڑانا چاہیے. ہر شریعت میں مظلوم کو ظالم سے چھڑانے کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ چھڑایا جائے مظلوم کو ظالم سے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کو ظالم سے چھڑانے کی غرض سے مکہ مارو مر گیا اپنا. اور نہ موسیٰ علیہ السلام پتہ تھا میرے مکے سے مر جائے گا یہ بھی پتہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا نا اور مر گیا فرعونی تو اس میں موسیٰ علیہ السلام ابھی رسول نہیں بنے تھے لیکن ولی تھے اللہ کے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا صحیح ولی وہ معمولی غلطیوں کے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قال رب انی ظلمت نفسی کہا موسیٰ نے میرے رب انی ظلمت نفسی بے شک میں نے نا یہ ظلم کیا ہے اپنے نفس پہ. یہ بندہ مر گیا نا مکہ مارنے سے کہ میں نے اپنے نفس میں کیا کیا یہ ظلم ہو گیا بغیر تیرے حکم کے ہی اجازت کے بندہ مر گیا. فاغفر لی تو کیا کر دے مجھے بخش دے. اللہ نے فغفر اللہ نے موسیٰ کو بخش دیا. اللہ نے موسیٰ کو معاف کر دیا اسی بدلے انہ هو الغفور کیونکہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم کرنے والا اسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا. قال ربی بما انعمت علی تو موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں کہ میرے رب تو نے مجھ پہ کیا ہے انعام کہ مجھ کو فرعون کے ہاتھ سے قتل ہونے سے بچایا پھر میری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی مجھے جوان کیا جی پرورش کی میری بہت تیرے مجھ پہ انعام ہے. تو فلن اکون ظہیرا للمجرمین میں انعاموں کی وجہ سے آئندہ کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. یہ مجرموں سے یاد فرعون نہیں مراد فرعون نہیں مجرم تھے بھائی مانتے نہیں تھے تو مظلوم تھے. تو فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب موسیٰ علیہ السلام سے وہ آدمی جو مر گیا تو کیا وہ موسیٰ علیہ ساری رات پریشانی میں گزار دی. تو فاصبح فی المدینہ پھر اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں کی خائفا ڈرتے ہوئے کہ قتل کی وجہ سے پکڑی نہ جاؤں یترقب اور انتظار کرتے ہوئے کہ دیکھو اب قتل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام نے کی نا شہر میں پھر کیا ہوا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ وہی شخص جس نے کل موسیٰ سے مدد مانگی تھی نا تو وہی شخص موسیٰ سے چلا کے مدد مانگ رہا ہے. اگلی صبح کسی اور فرعون سے لڑ رہا تھا ایک پہلے اگلے دن لڑا وہ تو مار دیا موسیٰ علیہ السلام مر گئے مکے تھے. اگلے دن وہی بن اسرائیلی کسی اور فرعون سے لڑ رہا تھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام چلا کے مدد مانگ رہا تھا موسیٰ میری اب بھی مدد کرو یا کل تم نے مدد کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہی بنی اسرائیلی ہے اور فرعون سے لڑ رہا ہے. قال له موسیٰ انک لغوی مبین موسیٰ نے کہا کہ تو نا بہت بڑا گمراہ ہے. بنی اسرائیلی سے کہا تو کل بھی لڑ رہا تھا آج تیرا کم ہی لڑائیاں کرنا جھگڑے کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا چڑھا. تو فلما ان ارادہ پس جب ارادہ کیا موسیٰ نے ان یبطش کہ پکڑے موسیٰ باللہ اس شخص کو ہوا عدو اللہ ہوا جو ان دونوں کا دشمن ہے. اب ان دونوں کا دشمن کون تھا؟ فرعونی بنی اسرائیل کا اسرائیلی کا دشمن موسیٰ کا دشمن. موسیٰ علیہ سے ارادہ کیا کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا نا موسیٰ کا فرعونی کا بنی اسرائیلی کا اس کو پکڑے فرعونی کو پکڑے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو پکڑنا چاہا لیکن وہ جو تھا نا بنی اسرائیلی
وہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مجھ کو ڈانٹا ہے نا بس یہ مجھے ہی پکڑے گا، موسیٰ مجھے ہی پکڑے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس فرعونی کو پکڑنے لگے تھے، وہ ڈر گیا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام مجھ کو ڈانٹا ہے کہ تو لڑتا ہی رہتا ہے جی، وہ گھبرا آ گیا کہ موسیٰ آپ جو پکڑیں گے نا تو مجھے ہی پکڑیں گے۔ اس کا ذہن اس کے منہ سے نکل گیا، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، بنی اسرائیلی نے کہا، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو ارادہ کرتا ہے یہ قتل کرے مجھ کو جیسا قتل کیا تو نے ایک نفس کو کل؟ اور سارے ارادہ فاش کر دیا بنی اسرائیلی نے، مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے، چاہے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو چاہتا ہے کہ میں زمین میں زبردست بن کے رہوں۔ یہ بنی اسرائیلی کے کل مدد کی چھڑایا اسے، یہ چاہتا ہے کہ میں زمین میں زبردست بن کے رہوں۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اصلاح کرنے والوں سے نہ رہو۔ تو یہ بنی اسرائیل نے سارا جو تھا نا یہ اعتراض سارا فاش کر دیا۔ اور جو فرعونی تھا اس کو پتہ چل گیا، فرعونی وہ مقتول کا قاتل تلاش کرتے پھر رہے تھے، وہ قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب قاتل کا پتہ ہوتا ہے، بنی اسرائیل کو چھوڑا اور فوراً جا کے فرعون کے دربار میں کہہ دیا کہ تم قاتل تلاش کر رہے پھر رہے ہو، قاتل تو موسیٰ ہے، موسیٰ نے ہمارے آدمی قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مارا وما تريد ان تكون من المصلحين، اور نہیں چاہتا ہے کہ وہ تم اصلاح کرنے والوں سے۔ تو فرعونی کو جب پتہ لگا کہ ہمارا جو مقتول ہے اس کا قاتل موسیٰ ہے، تو اب فرعون نے اجلاس طلب کیا، جتنے اپنے درباری ایم پی ایم جو تھے وہ سارے سرکردہ لوگ سردار وہ بلا لیے، اجلاس شروع ہوا۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اور آیا ایک آدمی شہر کے کونے سے، ادھر اجلاس ہو رہا ہے فرعونیوں کا، جب کیا کرنا چاہیے، ہمارا قاتل جو ہے وہ موسیٰ نے ہمارے آدمی قتل کیا ہے، تو ایک آدمی شہر کے کونے سے کیا ہوا، دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا۔ اب یہ پتہ نہیں آدمی کون سا، یہ فرعونیوں میں سے تھا یا بنی اسرائیل میں تھا، کوئی آدمی تھا، یہ خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ، کہا اس نے اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، سردار جو ہے نا یہ بڑے بڑے فرعونی، یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ وہاں مشورہ ہو رہا ہے فرعون کے دربار میں تاکہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج، تو بس یہاں سے نکل جا، انی لک من الناصحین، میں تیرے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، میری نصیحت کر رہا، خیر خواہی کر رہا ہوں، یہاں سے نکل جا، بس تیرے قتل کا یہ بڑے بڑے سردار مشورہ کر رہے ہیں۔ فخرج منہا، بس نکل گئے موسیٰ اس سے، یعنی شہر سے نکل گئے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یا ترقبوا، اور انتظار کر، ڈرتے ہوئے کہ کسی گرفتاری نہ ہو جاؤ قتل کی وجہ سے، اور یہ ترقب انتظار کرتے ہو دیکھو میں گرفتار ہوتا ہوں یا میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، یہ انتظار کرتے ہوئے نکل گئے وہاں سے۔ تو ساتھ ہی کہا قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب نجات دے مجھ کو ظالم قوم سے، نجات دے مجھ کو ظالم۔ نبیوں ولیوں میں میرے بھائیوں جب پریشانیاں آئی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نبیوں ولیوں نے کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو پکارا ہے۔ نبیوں ولیوں نے خوشیوں میں غمیوں میں صبح شام رات دن ہر وقت لیل و نہار نبیوں ولیوں نے اگر پکارا ہے تو کس کو پکارا ہے؟ دیکھو پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اما حوا ربنا ظلمنا، یہ ہے کہ نا اما آدم علیہ السلام اور اما حوا کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کوئی صدقہ نہیں، کوئی طفیل نہیں، کوئی وعدہ ہے، ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر ہمیں تو نے نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، ساز گانے والوں میں۔ نوح علیہ السلام فدعا ربا انی مغلوب فانتصر، نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد کر، اٹھا اس کا ہی سبا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ حسبی اللہ، جب نمرودی گرانے لگے ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو فرشتے آئے، کہ ہم مدد کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے، اجازت لے کے آئے ہیں، بولو کیا کرے، اجازت دو، تو کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی، تمہاری کوئی لوگ نہیں، آئے تھے مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو کس کو پکارا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام جب بیٹا جدا ہوا
یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، پریشانی آئی تو کس کو پکارا؟ واللہ المستعان، بارہ واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ وہ بیٹا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ میرے یوسف کو بگیاڑ کھا گئے، اس پریشانی میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں، اللہ سے۔ اور یوسف علیہ السلام پہ جب زلیخا نے حملہ کیا، معاذ اللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے، یہ نہیں کہا میرا باپ نبی بچائے، دادا نبی، پردادا نبی، نہیں، کون بچائے؟ یہ نبی کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کو پکار دیا ہے جی۔ اور ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں، انی مسنی الضر، پروردگار تکلیف نے تڑپا دیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تجھ سے بڑا رحم کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ سب دعائیں نبی، ہمارے نبی کو صبح شام رات دن پریشانی بھارتی اللہ پاک کو، صحابہ کرام نے اللہ پاک کو، جتنے یہ اللہ کے ولی ہوئے ہیں یہ سب اللہ کو پکارتے تھے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور کو پکارے، اللہ کی قسم وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی وہی ہے جو اللہ سے مانگے، اللہ کو پکارے کسی اور سے اور ولی ہو جائے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب جو ولی ہوئے ہمارے لوگ یہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے، لوگوں سجدے اللہ کو کرو، مانگو اللہ سے، نظر نیاز سب اللہ کے نام کی لو۔ ابھی الٹ ہو گیا، اللہ اکبر کبیر۔ اب لوگ کہہ رہے فرد جو لی میری یا محمد تاجدار حرم ہو نکاح کرو، لگی والے موجہ ہون لائی رکھی سوڑے ہیں جی، ساکلو مدینے آقا کرو مہربانی کی نظر کرم بھی کر دو شاید، پتہ نہیں ہزاروں یہ فرقیہ جملے بنا لیے لوگوں نے۔ میرے بھائیو، پکار کس کا حق ہے؟ پکارو کس کو، مانگو کس سے، سجدے کس کو کرو، نظر نیازیں کس کے نام کی دو۔ تو کہا رب نجنی من القوم الظالم، پروردگار مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین کے رستے پہ چلا لیا، مصر سے مدین کو رستہ جاتا تھا اس رستے میں ڈال لیا اللہ پاک۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 سیدھے مدین پہنچ گئے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ یہ کل کو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی قتل کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، اور ہمارے نبی کو مکے کے مشرک قتل کرنے لگے تو ہمارے نبی اللہ کے حکم سے مکے سے نکل گئے، اللہ کے حکم سے۔ جی، فرعونیوں نے بھی تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام کا لیکن کامیاب نہ ہوئے، اور مکہ کے مشرکوں میں ہمارے نبی کی تعاقب کیا لیکن مکہ کے مشرک کامیاب نہ ہوئے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد بھی فرماتا ہے اور حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کا بار بھی ملتا ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ابھی ہم پہ قرآن کا نشہ نہیں چڑھا، میرے جتنا بھی نشہ چڑھ دے رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں یہاں کیا ہوگا۔ اللہ نے کچھ نہ کچھ مجھے نشہ چڑھایا ہے الحمدللہ، ابھی چڑھا نہیں ہے، ابھی پیچھے پھر رہے ہم۔ جب نشہ چڑھ گیا نا تو دیکھنا انشاءاللہ یہاں پر رون کے اللہ پاک کے کرم فضل کے پیسے دیکھیں، اللہ کہنے کو خود محسوس کرو گے کہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ پھنسے تھے اللہ نے ایسے نکال دیے، ادھر سے پیسے آ گئے، ادھر سے عزت آ گئی، ادھر سے یہ آ گیا، خود انشاءاللہ نشے چڑھاؤ قرآن کے۔ ہاں جی، نشے چڑھاؤ، اثر ہونا چاہیے۔ تیسرا سال جا رہا ہے، قرآن ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ابھی اثر نہیں ہم پہ ہوا۔ اثر ہو تو یہ آ جاتے کہ کتنے آدمی بیٹھے ہیں، اس 60 آدمی ہمارے بن گئے اسٹوڈنٹ بن گئے قرآن، لیکن نہیں آتے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، وہ کہاں رہتے ہیں، وہ لاگے کر جاتے ہیں۔ ان کی فکر کرو اللہ کے بندو۔ اب آپ اپنے کاروبار کی فکر کرتے ہو، اپنے بچوں کی فکر کرتے ہو، گھر کی فکر کرتے ہو، اموری نصرت فکر کرتے ہو، توجہ ہوتی ہے، یہ فکر کرو۔ جب تک یہ فکر نہیں کرو گے اپنا آپ تو آنا ہی آنا ہے بلا ناگا، جی بلا عذر ناگا نہیں کرنا، تو شریف راج خان آنا ہی آنا ہے۔ تو دوسروں کی فکر کرنی ہے، کم تو جو ہمارے ساتھی ہیں نہیں آ رہے ان کی تو فکر کرو، کون فکر کرے گا؟ آپ نے فکر کرنی ہے۔ میرا جو قبل میرا بھی اتنی کام ہے کہ میں آپ کو بات نہیں چاہتا، بس اس کلاس کو چلانا ہے، کہ فکر کرنا، اس کو مجبور کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ دعا بھی کریں، دعا بھی کریں۔ کتنے ساتھی ہیں؟ آدھے ساتھی نہیں آ رہے ہیں، تو یہ بحران ہو رہا ہے، پیچھے کو جا رہے ہیں حساب سے، آپ تو آگے کو جانا چاہیے۔ فکر کرو، فکر ہے، ہاں اللہ تمہاری فکر کرے گا، قرآن کی فکر کرو، قرآن کلاس کی فکر کرو، قرآن کے ساتھیوں کی فکر کرو، انشاءاللہ اللہ رحمتوں سے چھوڑنے پاتے گا۔ لما بلغ شدہ ہوا، جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، واستویٰ بھرپور جوان ہو گیا، تینا حکم و علما،
دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ، شہر کے لوگ جو تھے وہ غفلت میں تھے اس وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا، پس پایا موسیٰ علیہ السلام نے فیہا شہر میں رجلین، دو آدمی یقتتلان، وہ لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، یہ ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا، وھذا من عدوہ، ایک موسیٰ کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من، پس مدد مانگی اس شخص نے جو موسیٰ کے گروہ سے تھا، علی الذی، اس شخص پر، من عدوہ، اس شخص کے مقابلے من عدوہ جو موسیٰ کے دشمن کے گروہ سے تھا۔ فوکزہ موسیٰ، مکہ مارا موسیٰ نے، فکذلک، وہ وہیں مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا موسیٰ نے یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ انہ عدو مضل، بے شک شیطان جو ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے اور گمراہ، یہ دشمن بھی ہے اور بہت بڑا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال ربی نجینی، کہا موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب، انی ظلمت بھی، ظلم کیا میں نے نفسی، تو نفسی، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے۔ فغفر، اللہ نے موسیٰ کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور، بے شک اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ قال ربی ما انعمت علی، کہا موسیٰ اے میرے رب جو تو نے مجھ پہ انعام کیا اس وجہ سے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح، بس صبح کی موسیٰ نے شہر میں خائفا، ڈرتے ہوئے، ترقب، انتظار کرتے ہوئے، فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، بس وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی موسیٰ سے، کل یستصرخ، چلا کے مدد مانگ رہا تھا موسیٰ سے۔ قال له موسیٰ، کہا موسیٰ نے، کہا واسطے اس کے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ فلما ان اراد، جب ارادہ کیا موسیٰ نے، ان یبطش، کہ پکڑے وہ بالذی، اس شخص کو، هو عدو لہم، جو دونوں کا دشمن تھا۔ قال یا موسیٰ، کہا اس نے بنی اسرائیل ہے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا تو چاہتا ہے قتل کرے مجھ کو جیسے قتل کیا تو ایک نفس کو کل۔ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، نہیں چاہتا یہ کہ ہاں تو چاہتا یہ ہے کہ تو ہو زمین میں زبردست بن کے رہنا چاہتا ہے۔ وما تريد ان تكون من المسلمین، نہیں چاہتا تو یہ کہ وہ اصلاح کرنے والوں سے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، اور آیا ایک آدمی شہر کے کونے سے یہ ساتھ اڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، کہا اس نے اے موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار، یأتمرون بک لیقتلوک، تیرے بارے میں فیصلہ کر رہے کہ تجھے قتل کرے۔ فاخرج، پس نکل جا تو، انی، بے شک میں لک واسطے من الناس، ہی نصیحت کرنے والوں سے ہوں۔ فخرج منها، پر نکل گئے موسیٰ علیہ السلام شہر سے، خائفا، ڈرتے ہوئے، ترقب، انتظار کرتے ہوئے۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے رب میرے، نجینی من القوم الظالمین، نجات دے مجھ کو قوم ظالم سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹوٹ گئی۔